اگر کسی کا رفع الیدین چھوٹ گیا، پہلا رفع الیدین تو نہیں چھوٹتا، کیونکہ وہ نماز شروع کرتے ہیں تو دماغ پھر بھی حاضر ہوتا ہے تھوڑا بہت، کیونکہ نیت کو حاضر کرنا تو ضروری ہے ذہن میں۔ بیچ میں کسی کا رفع الیدین چھوٹ گیا، رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت، یا 4 رکعتوں والی نماز تھی، 2 رکعت میں اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنا بھول گیا، تو رفع الیدین نماز میں کرنا سنت ہے۔ اگر یہ کسی کا بھول سے چھوٹ گیا تو اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اپنی نماز مکمل کر لیں۔ لیکن اس سے اگر کوئی یہ غلط رزلٹ نکالے کہ سجدہ سہو ضروری نہیں ہے، رفع الیدین نماز میں کرنا ضروری نہیں ہے، تو یہ بالکل بےہودہ رزلٹ ہے، کیونکہ اگر یہی بات ہو تو پھر پہلا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو سنت کو ہلکا جان کے جان بوجھ کر چھوڑنا، اس پہ میں آپ کو وعید سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2145 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 طرح کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، مایوس ہیں، 6 طرح کے لوگ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والا۔ یہ کہتے نہیں فلاں پہ لعنت نہ کرو تو فلاں پہ لعنت نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت پہ ظلم کرنے والا، اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور 6 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سنت کو ترک کر دینے والا، حقیر سمجھ کے، جان بوجھ کے۔ اور عموماً جو لوگ رفع الیدین اس طرح چھوڑتے ہیں وہ پھر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ یہ مکھیاں مارنا ہے، یا بت رکھ کے آتے تھے، یا یہ یا وہ۔ اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے 2.25 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 70B کے نام سے رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں 8 علمی پوائنٹس اسی حوالے سے ڈسکس کیے ہیں، کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا جان بوجھ کر اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 791 نمبر ہے، سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے، اور اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوگی۔ تو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ رفع الیدین کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔ رفع الیدین پہ پوری امت کا اجماع ہے، اور اس لیکچر میں نے بتایا کہ اہل سنت اور اہل تشیع، اہل سنت کے تمام آف شوٹس جتنے بھی ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی، اہل حدیث سوائے حنفیوں کے، اور اہل تشیع کے تمام، سب کے سب متفق ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رفع الیدین کرنا۔ باقی جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھے جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے۔